الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ولهم اجر غیر ممنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نہایت مشکور ہوں جناب سفیر فیکٹری صاحب کا، انہوں نے مجھے جس محبت اور عزت سے نوازا ہے، جتنے القابات انہوں نے میرے نام کے ساتھ لگائے، میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، بلکہ آج کے دن اور آج کی اس بزم میں ہم سب سوالی ہیں۔ سبحان اللہ، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفکر ہے، نہ کوئی کتب ہے، نہ کوئی ابدال ہے۔ واہ کیا کہنے، ہم سب ادنا سے سوالی ہیں، اور سوالی کس داتا کے ہیں؟ جس داتا کا نام عبداللہ شاہ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس داتا کیا سوالی اس کی نظر کرم کی اور اس کے فیض کے ہیں، اور اگر حضور نے نظر کرم فرما دی جس کا کہ مجھے یقین ہے اور میرا عقیدہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ حضور ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم پر نظر کرم فرمائیں گے، اور انہی کی نظر کرم سے میں کچھ گزارشات کروں گا اور انہی کی نظر کرم سے آپ سنیں۔ مختصر وقت ہے میرے پاس، طویل تمہید نہیں باندھ سکتا، طویل موضوع کی طرف نہیں جا سکتا۔ نہایت مختصر سے وقت کے اندر جو مجھے لگ رہا ہے غالباً 30 منٹ سے زیادہ مجھے نہیں ملے، آپ کے ساتھ اس امید کے ساتھ گزارشات کروں گا کہ اللہ ہم سب کو مل کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ صرف 30 منٹ میرے ساتھ چلیں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، ذکر کا مذکور کے بغیر کوئی وجود نہیں ہوتا، ذکر کا مذکور کے بغیر کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ذکر اس کا کیا جاتا ہے جو کوئی چیز ہو، اگر کوئی چیز ہو ہی نہ اور وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ فنا ہو گئی ہے تو اس کا ذکر کیسے؟ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ ایک موبائل فون ہے،
اس کا ذکر تبھی بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میرے سامنے یہ ایک موبائل ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس کی ایسی سکرین ہے، اس کی اتنی جسامت ہے، یہ اتنا لمبا ہے، یہ اتنا چوڑا ہے۔ اور فرض کریں اگر یہ موبائل ہو ہی نہ، یہ موبائل ہو ہی نہ، تو میں اس کا کیسے ذکر کروں؟ اگر میرے سامنے موبائل ہے تو میں اس کا ذکر کروں گا، اور اگر میرے پاس یہ موبائل ہے ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں اس کا رنگ کیا ہے، اس کا ماڈل کیا ہے، اس کی جسامت کیا ہے، تو ذکر کیسا؟ تو معلوم ہوا کہ ذکر بغیر مذکور کے بے مقصد ہے۔ مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہو، تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہو اس کا ہونا شرط ہے۔ جس کا ذکر ہو اگر وہ سرے سے ہے ہی نہیں، فنا ہو گیا ہے، تو پھر ذکر کس چیز کا کرنا ہے؟ آپ کے اور میرے خالق کے قرآن میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب میں رب نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بلند نہیں کیا کہ آپ میرے رسول ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وقت کا تعین کہیں نہیں ہے کہ کب ذکر بلند کیا، کب تک بلند کیا، کہیں تعین نہیں ہے۔ نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، نہ اس وقت کا تعین ہے جب آدم بھی نہ تھا، نہ تعین ہے جب فرشتے بھی نہ تھے، نہ تعین ہے جب نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ لو تھی، نہ محفوظ تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی۔ ورنہ اللہ فرماتا بھئی اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اس وقت بلند کیا جب آپ رسول ہوئے، یا جب آپ نے رسولت رسالت کا اعلان فرمایا تو میں نے بلند کیا، یا جب آدم پیدا ہوئے تو میں نے بلند کیا، یا آپ جب مکہ پہ جلوہ فروز تھے تو بلند کیا، یا آپ مدینہ میں تھے تو بلند کیا، کہیں وقت کا تعین نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، ماضی بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تیرے اور میرے نبی کا ذکر بلند اس وقت ہے جب صرف اللہ کا نور تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نور سے مصطفیٰ کا نور پیدا ہوا تو ذکر شروع ہوا، اسی نور سے فرشتے بنے، اسی نور سے جنت بنی، اسی نور سے دوزخ بنی، اسی نور سے آدم بنے، حوا بنی، اسی نور سے آدم کو رسالت ملی، اسی نور سے آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کو رسالت ملی۔ وقت نہیں ہے۔ اور وہ ذکر پھر جب حضور نے مکہ مکرمہ میں آ کر اپنا اعلان نبوت کیا، نبوت ملی نہیں، جاہلوں کو بتا دو حضور کو مکہ میں نبوت نہیں ملی، حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رفعنا لک ذکرک ہے، مکہ میں آ کر نبوت نہیں ملی، بشری روم میں آ کر نبوت نہیں ملی، سب سے آخر میں آ کر نبوت نہیں ملی، بلکہ نبوت اس وقت بھی تھی جب آدم ابھی مٹی میں تھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور وقت کا ذکر نہیں، حضور نے اپنی ظاہری زندگی مکہ اور مدینہ اور تبوک اور بدر اور احد اور ان علاقوں میں گزاری، اور آپ روضہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ وقت کا تعین یہاں بھی نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اس وقت بلند تھا، اگر ذکر تو روضہ مبارک میں بھی ویسے ہی ذکر بلند ہے، اور آج بھی ویسے ہی ذکر بلند ہے، اور قیامت تک ایسے ہی میرے آقا کا ذکر بلند رہے گا، اور حشر کے میدان میں بھی ایسے ہی میرے آقا کا ذکر بلند ہوگا، اور ایسے ہی جب آپ مقام محمود پر ہوں گے پھر بھی آپ کا ذکر بلند ہوگا۔ کسی کو جنت ملے گی تو اسی رفعنا لک ذکرک والے کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا اگر آج ہم ذکر مصطفیٰ کریم کا کر رہے ہیں تو حضور ہیں تو ذکر ہے، موبائل ہے میرے ہاتھ میں تو ذکر ہے، یہ نہیں ہے تو ذکر نہیں۔ اگر یہ فنا ہو گیا میں اس کو توڑ دوں، اس کو ختم کر دوں، اس کو جلا دوں، جب موبائل ہی نہیں تو ذکر کیسا؟ اگر آج رسول نہیں تو ذکر کیوں؟ اور رب نے نفی کر دی، رفعنا لک ذکرک کر دی کہ ذکر بلند ہے ہر جگہ، ہر لمحے، ہر مقام پر، اور دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آقا ہیں، میرے آقا ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اگر حضور مٹ گئے، ختم ہو گئے تو یہ ذکر کیسا؟ یہ رونقیں کیسی؟ یہ غلام کیسے؟ جو ایک اشارے پر جان دینے والے کہاں سے آ گئے؟ سبحان اللہ، حضور ایسے زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں، ہر کلمہ گو کے دل میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ اور میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، حضور کا تو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، جہاں ولایت کی انتہا ہے، قطبیت اور ابدالیت اور غوثیت کی انتہا ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کے قدم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑا جملہ۔ بلکہ میں یوں کہوں گا جہاں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوتوں کی انتہا ہے، وہاں سے میرے نبی کی رسالت کی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا تو بہت بلند مقام ہے، میں تو یہ کہوں گا حضور کے یہ غلام بھی زندہ، سبحان اللہ، اگر زندہ نہیں تو آپ پر میں کیوں ہیں؟ کیوں یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں جب کچھ ہے ہی نہیں؟ جب عبداللہ شاہ فنا ہو گئے ہیں تو پھر آپ پر میں یہاں کیا کرنا چل رہا ہوں؟ سبحان اللہ، آپ ہیں تو ہم بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، کسی مردے کے پاس تو کوئی نہیں آتا جو نہ سنتا ہو، نہ دیکھتا ہو، نہ محسوس کرتا ہو۔ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں سالانہ حاضری دیتے ہیں، کسی مردے کے پاس ہے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ احساس ہے اس کو کسی کا؟ اللہ کی قسم میرا پیر بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری۔ اور میں ان اپنے الفاظ کو آج آپ کے سامنے قرآن سے ثابت کر کے جاؤں گا۔ قرآن میں رب نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، دنیا میں بیٹھ کر میرے نبی کے غلاموں میں سے جو جو غلام میرا ذکر کرے گا میں رب اس کا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، نبی کی حیات کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو اعلیٰ اور افضل اور اعلیٰ ہے، میں نبی کے نوکروں کی، غلاموں کی حیات کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ مر گئے اور ختم ہو گئے ہیں تو رب نے کیوں فرمایا فاذکرونی اذکرکم؟ تم دنیا میں میرا ذکر کرو، ذکر کا حق کس نے ادا کر دیا؟ اس قادر بخش کی سرزمین، جہاں سے لوگ گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، جنگل،
آج یہ منگل بن گیا جنگل میں، جہاں کسی میرے آقا کے کسی حقیقی غلام نے یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر گزر کیا، سبحان اللہ۔ اور آج حضور کو اس دنیا سے ہماری ظاہری آنکھوں سے پردہ فرمائے، دل کی آنکھ دیکھو تو آج بھی عبداللہ سے بیٹھے۔ واہ واہ، کتنے سال ہو گیا، 1961 کہاں اور 2021 کہاں؟ یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ یہ اتنا ہجوم اکٹھا ہے، یہ کسی مردے سے کچھ مانگنے نہیں آئے، زندہ اور جاوید قبلہ عبداللہ شاہ کے پاس حاضر ہیں۔ ایسے ہی کسی کے مزاروں پر ہجوم نہیں لگ جاتے، لوگ نہیں اکٹھے ہو جاتے، وہ ہوتے ہیں تو ذکر ہوتا ہے۔ ذکر مذکور کے بغیر کچھ نہیں، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہو تو ذکر ہوتا ہے۔ نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، میرا نبی بھی واللہ زندہ ہے، اور میرا پیر بھی واللہ زندہ ہے۔ جس کو نظر نہیں آتا وہ بصیرت کی نگاہ پیدا کر کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ زندہ میرے پیر کے زندہ ہونے کی مثال میرا بولنا ہے، میرے پیر کے زندہ ہونے کی مثال آپ کا بیٹھنا اور سننا اور آنا ہے۔ یہ لنگر چلنا ہے، 2 دن کسی کو روٹی نہیں کھلا سکتا، یا لاکھوں دن رات کھا رہے ہیں، میرا پیر زندہ ہے تو کھلا۔ قرآن میں تیرے اور میرے رب نے ارشاد فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ سبحان اللہ۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کی تو شان ہی علیحدہ ہے، ان کو اللہ نے وہ اجر دیا جو غیر ممنون ہے۔ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں تھوڑے سے اس قرآن کی آیت سے پہلی آیتوں میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اس سے پہلے تیرے اور میرے رب نے چند چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ اللہ کا تو ہر کلام ہی حق ہے، اور جب وہ کوئی بات قسم اٹھا کر کرے تو پھر اس کی شان ہی علیحدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھڑائی، والتین والزیتون، مجھے تین اور زیتون کی قسم۔ اگر اس کا لفظی معنی لے لیا جائے تو تین کہتے ہیں انجیر کو، انجیر والا انجیر جو پھل ہے وہ، اور زیتون کہا جاتا ہے جو زیتون کا پھل، اور دونوں بہت صحت کے لیے مفید ہے۔ جو حکیم یا ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ انجیر اور زیتون جو شخص اپنی ڈائٹ میں یوز کرتا ہو وہ بہت صحت مند رہ سکتا ہے اور بڑے عرصے تک جوان رہ سکتا ہے، بوڑھے کے اثرات بہت کم آتے ہیں۔ اور اگر اس تین اور زیتون کے معنی کا جو مفہوم مختلف علماء کرام نے اور اصطلاحی اداروں نے نکالا، یہاں تین اور زیتون کی قسم ہے، پھر طور سینا کی قسم ہے، پھر ھذا بلد الامین کی قسم ہے، اور ان چاروں جگہوں کو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کے ایسے مقامات سے ہے جہاں ان کا ظہور ہو۔ تین اور زیتون سے مراد دمشق کا علاقہ، جی، اور زیتون سے مراد بیت المقدس، کیونکہ دنیا کا بہترین انجیر اور بہترین زیتون ان دونوں علاقوں میں۔ سبحان اللہ۔ اور 1400 سال پہلے عرب، جن عربوں کو مخاطب تھا وہ اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے کہ ان سے ایسی گفتگو، لہٰذا ان کو انجیر اور زیتون کہہ کر ان علاقوں کی طرف توجہ دی گئی، جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ دمشق اور فلسطین کے علاقے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ
السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے لاکھوں نبی جلوہ گر ہوئے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے فرمایا مجھے ان تمام علاقوں کی قسمیں جہاں میرے محبوب جلوہ گر ہوئے، تبلیغ کی، اور ان تمام انبیاء کے مزارات بھی یہیں دمشق اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا اور جناب والا بیت المقدس کے ارد ہے. لاکھوں کی تعداد میں نبیوں کے مزارات ہی نہیں جگہ. رب نے ان جگہ قسم کھائی. اور طور سینینا یہ وہ پہاڑ ہے جہاں آدم جہاں موسیٰ علیہ السلام کو رب نے نبوت عطا فرمائی اور اللہ سے ہم کلام ہوئے. رب نے کہا مجھے اس پہاڑ کی قسم جہاں میرا کلیم آیا مجھ سے بات کر. واہ سبحان اللہ. اور آخر میں رب نے قسم اٹھائی وَهَذَا بَلَدٌ الْأَمِينَ، مجھے اس شہر مکہ کی قسم. وہ مکہ معظمہ، دنیا میں سب سے افضل شہر، اعلیٰ مقام. اللہ نے اس کی قسم اٹھائی کہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ منورہ نام کی چیز دنیا میں نہیں تھی، جو جسر تھا. جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی بنیاد رکھی شہر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر میں پیدائش سے 4 چاند اس شہر میں. اللہ نے یہاں قسم اٹھائی شہر اور قسم اٹھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سبحان اللہ سبحان اللہ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. میں نے انسان کو اپنی چاہت کے ساتھ اور مان کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت بنایا. واہ. اس میں اپنی روح ہوگی اور اس کو اپنی نوری مخلوق فرشتوں کے سامنے جلوہ گر کیا اور فرمایا سجدہ کرو اس کو تعظیم کرو. اب اگر خوبصورت نہیں تھا انسان تو نوری مخلوق نے سجدے کیا کرتے ہیں؟ تعظیماً سجدہ کروایا. تعظیماً سجدہ کروانے کے بعد جس نے نہ کیا وہ جو بنا آپ کے سامنے ہے. ایک بدبخت نے سجدہ نہ کیا. آج ڈائریکٹ رب تک پہنچنے والوں، آپ ڈائریکٹ شیطان تک تو پہنچ سکتے ہو، لیکن تب رب تک پہنچنے کے لیے آدم بندے کا وسیلہ لینا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے سجدہ کروایا، فرمایا بنایا تو میں نے بہت خوبصورت تھا اور آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا. آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا. جو اس دنیا کی آزمائش میں غرق ہو گیا تو خوبصورت، جب ماں کے پیٹ سے آیا خوبصورت تھا، دین فطرت پر تھا. جب اس دنیا میں غرق ہوا، دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑا، اپنے نفس کے پیچھے پڑا، تو رب فرماتے ہیں میں نے اس کو ثم رددناہ اسفل سافلین کر دیا. ایسا صرف کیا، اتنا گھٹیا کر دیا کہ جانور اس سے اچھے ہو گئے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. لیکن ان گھٹیوں میں سے، ان اسفلوں میں سے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، سبحان اللہ. جو ایمان لائے اور عمل صالح کر گئے. عمل صالح کرنے والی کون سی جماعت؟ رب نے فرمایا جس میں ہر نماز کے شروع میں رب سے مانگتے ہیں نا کہ انعام والا راستہ ہمیں دکھا. انعام والے راستے پہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. واہ. جس نے صالح عمل کیے وہ صالحین کی جماعت میں بن گیا. رب العزت نے فرمایا جو دنیا میں غرق ہوا. دنیا کیا ہے؟ کیا دولت دنیا ہے؟ نہیں. کیا عہدے دنیا ہے؟ نہیں. کیا اولاد دنیا ہے؟ نہیں. کیا اچھی اچھی قیمتی سواریاں دنیا ہے؟ نہیں. اچھے اور قیمتی لباس پہننا دنیا ہے؟ نہیں. دنیا ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے غافل کرے، چاہے وہ جس روپ میں بھی آئے. اگر دولت اس روپ میں آئے کہ اللہ سے غافل کرے تو پھر دنیا. اگر
اس روپ میں آئے کہ اللہ سے غافل کرے تو پھر دنیا، اگر عہدے اور مرتبے اس حساب سے آئیں کہ اللہ کی ذات سے غافل کریں تو پھر دنیا، اور اگر نماز بھی اس طریقے سے آئے کہ ریاکاری کی صورت میں آئے تو وہ بھی دنیا، اور اگر روزہ بھی اس صورت میں آئے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں تو روزہ بھی دنیا، اور اگر حج اس صورت میں آئے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں تو حج بھی دنیا، اور اگر زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات اس روپ میں آئے کہ لوگ مجھے سخی کہیں تو زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات بھی دنیا، اور لیکن اگر مال و دولت اس طرح آئے جیسے عبد الرحمن بن عوف کے پاس آیا، سبحان اللہ، تو کیا اس صحابی رسول کو ہم دنیا دار کہیں گے؟ اور اگر مال و دولت اور تجارت اور کروڑوں اربوں کی تجارتی قافلے اس روپ میں آئیں جیسے عثمان غنی کے پاس آئے تو کیا اس کو ہم دنیا کہیں گے؟ کیا عثمان غنی دنیا دار ہے؟ اور اگر بادشاہی اور دولت اور طاقت اور فوجیں سلیمان علیہ السلام کے پاس جس روپ میں آئیں جو اللہ کے رسول تھے تو کیا ہم کہیں گے رسول دنیا دار ہیں؟ نہیں، جو چیز بھی اس روپ میں آئے کہ خالق سے دل کی تار کو توڑ دے وہ دنیا ہے۔ تو دنیا میں آزمائش کے لیے آئے، جو اس آزمائش میں غرق ہو گئے وہ اسفل ہو گئے، جو اس آزمائش میں پورے نکلے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی صورت میں وہ ان سے نکلے، اور ان کے لیے انعام رب نے کیا بنایا؟ ان کے لیے انعام رب نے بنایا غیر الممنون، کہ ایسا اجر جس کو منقطع کرنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ اجر رب نے کہا میں صالحین کو دے رہا ہوں جس کا تعلق منقطع نہیں ہو رہا اجر دینے کا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اجر ختم ہونے والا نہیں تو جن کو اجر دیا جا رہا ہے کیا وہ ختم ہو گئے؟ کیا کہہ دیں، واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ میرے اس الفاظ پر غور کیجیے، صالحین کو اجر مل رہا ہے، شہداء کو اجر مل رہا ہے، صدیقین کو اجر مل رہا ہے، انبیاء کو اجر مل رہا ہے۔ کون سا اجر ان کو قرآن کے ان الفاظ کے مطابق مل رہا ہے؟ جو غیر الممنون ہے، کہ اجر منقطع نہیں۔ اب اجر تو منقطع ہو نہیں رہا تو کیا جن کو اجر دیا جا رہا ہے وہ ختم ہو گئے؟ یہاں بھی کوئی وقت کا تعین نہیں کہ اجر دنیا میں دے رہا ہوں، قبر میں دے رہا ہوں، حشر کو دوں گا، قیامت کو دوں گا، کب دوں گا؟ اجر غیر ممنون، اس دنیا میں بھی اجر جاری، مزار میں بھی اجر جاری، عالم قبر میں بھی اجر جاری، سبحان اللہ، حشر کے دن بھی اجر جاری، حوض کوثر پر بھی اجر جاری، سدرۃ المنتہا پر بھی اجر جاری، پل صراط پر بھی اجر جاری، جنت کے دروازوں پر بھی اجر جاری، جب میزان کھڑا کیا جائے گا اس وقت بھی اجر جاری۔ اگر اجر نہیں مک سکتا تو جس کو اجر دیا جا رہا ہے وہ کیسے مک گیا؟ واہ واہ، کیا کہیں۔ یہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا، اس قرآن کے لفظ سے ثابت ہو گیا کہ میرا پیر زندہ و جاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری۔ اجر غیر ممنون، میرے پیر کو اجر غیر ممنون ملا ہوا ہے۔ ہر اللہ کے ولی کے لیے رب نے کہا ایسا اجر ہے جو منقطع ہی نہیں ہوا، تو پھر اس کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب اجر منقطع نہیں ہوا تو اس کی حیات کیسے منقطع؟ تو میرے دوستو کیا اس قرآن سے اس الفاظ سے ثابت ہے کہ اجمیر میں معین الدین چشتی بھی زندہ ہے، دلی میں نظام الدین اولیاء بھی زندہ ہے، لاہور میں داتا حجویری بھی زندہ ہے، ملتان میں بہاؤدین زکریا بھی زندہ ہے، زندیلیاں والی میں کتب علی شاہ بھی زندہ ہے، سبحان اللہ، اجر بخش میں عبداللہ شاہ بھی زندہ جاوید ہے۔ اجر منقطع ہوگا تو میرا پیر مرے گا۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ تو یہ گفتگو اس میں اور میں آگے نہیں جا سکتا، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے۔ میں ایک اور اسی کو آگے بڑھاؤں، گفتگو کو تھوڑا سا اور رنگ دوں،
آخری 5-7 منٹ کے اندر زندہ ہو جاوید میرا نبی اور زندہ ہو جاوید میرا پیر. جس نے نہیں ماننا نہ مانے نہ مانے نہ مانے. اللہ اس کو ہدایت دے، علم دے، حکمت دے، قرآن کو دیکھنے کی بصیرت کی نگاہ. بابا کیا کہنے. میں نہ حدیثوں میں گیا ہوں، نہ مولویوں کے قولوں میں گیا ہوں، نہ واقعات میں گیا ہوں. صرف آپ کے سامنے 2-4 قرآن کی آیتیں رکھی ہیں جس سے ثابت ہو گیا نبی کے حیات بھی ثابت ہو گئی ہے، ولی کی حیات بھی ثابت ہے. میرے دوستو، ایک دفعہ حضرت عباس روایت فرماتے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے نسب پر کفار نے اور مشرکین نے انگلی اٹھائی کہ میرے آقا کا نسب صحیح نہیں ہے. اور یہ آج بھی اگر آپ عیسائیوں سے بات کریں، یہودیوں سے بات کریں، تو ان کا یہ موقف ہے. اور کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور یہ حضرت ابراہیم کی علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کہتے ہو آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ حضور کے نکاح میں نہیں تھی. یہ عیسائی کہتا ہے لونڈی تھی. آپ مسلمان اپنے نبی کا نسب تو سنبھالو پہلے، کیونکہ آپ کی اولاد کی ہم کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام، حضرت حضور کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے جو اسحاق علیہ السلام تھے. باقی ہزاروں نبی ان کی اولاد میں سے آئے ہیں. حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سارا حضرت سائرہ جو ان کی دوسری بیگم تھی ان کی اولاد میں سے آئے. لیکن تیرے اور میرا نبی بی بی ہاجرہ کی بطن سے سبحان اللہ آئے. وہ کہتے ہیں ان کی بیوی نہیں تھی، یہ لونڈی تھی. جو بیوی تھی وہ تو ہمارے نبی موسیٰ آئے تو اس سے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ آئے تو اس نبی سے. آپ اپنے نبی کا حسب اور نسب تو سنبھالو پھر ہم سے بات کرو. یہ آج بھی اگر آپ کسی یہودی سے گفتگو کریں تو وہ شروع نہیں سے کرتا ہے یہ ہندو سکھ یہ تو ہمارے پائے کے لوگ ہی نہیں ہیں، ان سے تو گفتگو ہی نہیں کی جا سکتی، ان کی تو بس بیس ہی کوئی نہیں ہے. یہودیوں کے پاس بیس ہے، الہامی کتاب ہے ان کے پاس، ان کے ساتھ گفتگو کسی علمی طریقے سے کی جا سکتی ہے. کرسچن کے پاس وہ بھی نبی کو ماننے والے ہیں، ان سے بھی گفتگو اس طریقے سے ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی بات ان سے نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو عیسائی بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہودی بھی کہتا ہے. آگے فرق ہے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. ہم بھی مانتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. لڑائی محمد رسول اللہ پر ہے، لا الہ الا اللہ پر کوئی لڑائی نہیں ہے. جو پوری زندگی لا الہ الا اللہ کرتا رہے رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا کہ لا الہ الا اللہ پہ لڑائی نہیں ہے. لڑائی تو ہے محمد رسول اللہ کے لفظ. یہ حضرت عباس نے حضور کو آ کر فرمایا کہ اس طرح آپ پر بات ہو رہی. میں 5 منٹ میں کوشش کرتا ہوں ختم کرنے کی. حضرت عباس حضور کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کی حضور اس طرح گفتگو کر رہے ہیں یہ لوگ اس مسئلے پر. میں اس کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا کہ یہ میرے نبی کی توہین ہے. کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ کو اشارہ نقل کر دیا، پوری تفصیل بھی نہیں بتائی. تو حضور نے حضرت عباس کو جواب نہیں دیا. حضور نے کہا اٹھو باہر سب کو اکٹھا کرو. بھائی سوال حضرت عباس نے کیا ہے، جواب بھی انہیں کو دے دیتے حضور اور ہم تک ایک حدیث پہنچ جاتی. لیکن حضور نے فرمایا سب کو اکٹھا کرو، سب کے سامنے میں بات کروں گا. واہ واہ سبحان آج اللہ. کی بات نہیں، یہ قیامت تک میرے نسب پر بات ہوگی اور میں اس کو مجمع میں کھڑے ہو کر کلیئر کروں گا تاکہ تم مسلمان جواب دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے پہلا لفظ ارشاد فرمایا میں کون ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں کون ہوں. اور پھر آپ کے بعد اس کے بعد آگے نے مزید خود ہی جواب دیا
میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ میں رسول اللہ کا لفظ استعمال آپ نے نہیں کیا، محمد بن عبداللہ۔ نہیں تھی۔ آپ منبر پر چڑھے اور آپ نے فرمایا میں کون ہوں، اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، کہ عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا، اور فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سے اچھوں میں سے بنایا، پھر ان اچھوں کو 2 جماعتوں میں کیا تو مجھے اچھے فرقے میں بنایا، سبحان اللہ۔ پھر ان اچھوں کے کئی قبیلے کیے اور مجھے اچھے قبیلوں میں بنایا، اور پھر ان اچھوں میں سے کئی اچھے گھر کیے اور مجھے اچھے گھروں میں بنایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا شاخہ اللہ نے عرب و عجم بنائے، عجم سے عربی کو افضل دی اور مجھے عربی بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بنو قریش قبیلے میں مجھے بنایا، جو کہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ، سب سے بڑا خاندان، اور قبیلے کے بھی قریش کے بھی کئی خاندان تھے آگے، فرمایا مجھے پھر بنو ہاشم میں بنایا۔ واہ واہ۔ اور آپ نے اپنی ساری کی ساری چیز بنا کر اپنا نسب لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ آج اسی نبی پاک کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے اپنے پیر کا حسب اور نسب رکھنے لگا ہوں۔ کس کا حسب اور نسب؟ اپنے پیر کا۔ اپنے پیر حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے رکھنے لگا ہوں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے نسب پر بات کی، میری اس وضاحت کے بعد اگر ان کے پاس کوئی جواب ہو تو آ کے مجھ سے بات کریں۔ ہاں، بہت اعلیٰ۔ جو حلالی ہوتا ہے وہ سامنے آ کے بات جو حلالی ہوتا ہے وہ سامنے بات کرتا ہے، پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتا۔ یا تو وہ حلالی نہیں یا پھر سامنے نہیں آتا، اور میں سامنے ہزاروں کے سامنے اپنے پیر کی نسب کا اور حسب کا ذکر کرنے لگا، اور اس میں مشکور ہوں حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی کے تمام علماء کرام کا، دیگر اساتذہ کا، اور باقی ہر اس فرد کا جس نے اس تحقیق میں میرا ساتھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس تحقیق میں جو کہ چکوال، راولپنڈی، اسلام آباد، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کشمیر، مشہد، قم، کاظمین، بغداد، نجف اور کربلا اور مدینہ، ان تمام جگہوں سے تحقیق کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ حسب اور نسب میرے ہاتھ میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری۔ اور اس علاقے کے تمام سیدان کو، سید لوگوں کو مشکور ہونا چاہیے اس ٹیم کا کہ انہوں نے اتنا پیسہ لگا کر، محنت کر کے ایک ایسا نسب اور حسبی اور نسبی دونوں شجرہ تیار کیا ہے، جس کا کہ لیکن میں نے عرض کر دیا قم کے بغیر کوئی سید کا شجرہ نہیں مل سکتا۔ قم، کاظمین، مشہد، کربلا، نجف، بغداد، ان علاقوں پر تحقیق کے بغیر آپ کسی سید کا حسبی اور نسبی نہیں نکال سکتے، بہت اعلیٰ۔ کیونکہ ہر لڑی وہیں سے آ رہی ہے، ہر لڑی مولا علی سے شروع ہو رہی ہے، ہر لڑی بی بی فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والے دونوں شہزادوں سے شروع ہو رہی ہے۔ حضرت علی کے دیگر بھی شہزادے تھے، ان کی طرف نہیں، حضور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری اولاد، میری مال، میرا جان قربان بی بی کی عزت پر، اور ہماری ماں پر کوئی مولوی اٹھ کر بات کرے کہ بی بی خطا پر ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مولوی پر۔
زندہ باد، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، زندہ باد۔ چاہے کوئی جتنا بڑا مولوی اور عالم ہے اور جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اپنا علم اپنے پاس رکھے، اپنی بڑائی اپنے پاس رکھے، اپنی سنتیں اپنے پاس رکھے۔ اگر یہ بکواس کرے گا کہ بی بی خطا پر ہے، وہ ہوتا کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی بیٹی کو کہنے والا، دین جن کے گھر کا، ولی جن کے گھر کے۔ یہ اٹھ کر آج 14ویں صدی میں کوئی کہے کہ بی بی خطا پہ تھی، تو خطا پہ نہیں، کس نے گستاخانہ یہ الفاظ کہے؟ تو میرے دوستو، حضور کا یہ جو شجرہ مبارک ہے، یہ قلب سلیم جو نئی چمک آئی ہے، اس کے اندر بھی آپ کو ملے گا، اور اس مہینے کا جو فکر نواز ہے اس میں بھی آپ کو ملے گا۔ یہ اتنی انتہائی ضروری بات تھی جس وجہ سے میرا ٹائم کچھ زیادہ ہو رہا ہے، جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ انتہائی ضروری بات ہے، بہت ضروری ہے، بہت اعلیٰ، جو اس دربار کے سٹیج سے ہونے چاہیے۔ ہم کھاتے ہی اہل بیت کا ہیں، دین ہے ہی اہل بیت کی غلامی کا نام۔ بہت اعلیٰ۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ جس کا علی مولا نہیں، میں اس کو کامل ایمان والا نہیں کہتا۔ علی میرا مولا ہے، اور میں سٹیج پر بھی کہوں گا اور زندگی بھر کہوں گا، مولا علی، چاہے کافروں کے اندر اور منافقوں کے اندر کھڑے ہو کر بھی کہنا پڑے، پھر بھی کہوں گا علی میرا سردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانِ علی حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری۔ کسی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ کہے کہ علی مولا نہیں؟ جس زبان نے ابو بکر کو صدیق اکبر کہا، جس زبان نے عمر کو فاروق اعظم کہا، جس زبان نے عثمان کو ذوالنورین غنی کہا، اسی زبان نے علی کو مولا کہا۔ اگر مولا علی نہیں تو پھر باقیوں کی بھی وہی بات کرو، سب ہمارے سر آنکھوں پر، کیونکہ جس جس کو میرے نبی سے نسبت، ہمارے سر کا تاج۔ ابو بکر صدیق کو سرکار سے نسبت، عمر فاروق کو سرکار سے نسبت، عثمان غنی کو سرکار سے نسبت، مولا علی کو سرکار سے نسبت، میری سر آنکھوں پر۔ لیکن انصاف تو کرو، 1500 سال سے اہل بیت پر کیا ظلم برپا ہو رہا ہے؟ کئی 100 سال تک مسجدوں سے گالیاں دی جاتی رہی مولا علی کو، حدیثوں میں لوگوں کو سختیاں برداشت کرنی پڑی کہ مولا علی کے نام سے روایت سے حدیثیں نہ لکھی جائیں، اور اگر مولا علی کے لیے انہی کی خاندان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو کون کوئی اور کھڑا ہوگا؟ ہمارا حق ہے، ہر سید کا یہ حق بنتا ہے اپنے باپ کے لیے بات کرے۔ تو میرے دوستو، حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ کا شجرہ میں مختصر آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں، اس کی بالکل مختصر آپ کی تفصیل آپ قلب سلیم اور فکر نواز میں دیکھیں۔ میرے پیر کا شجرہ جو کہ میرے دادا ہیں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے اور رب کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے کہ میں ان کا پوتا ہوں۔ مرید پہلے ہوں، پوتا بعد میں۔ پوتے کا رشتہ دنیا تک ہے، مرید کا رشتہ قبر میں بھی رہے گا۔ جو ان کا شجرہ ہے وہی میرا بھی شجرہ ہے، کیونکہ آگے وہ 2 لڑی نیچے آ جائیں تو میرا شجرہ وہ ہوگا۔ تو میرے پیر سید محمد عبداللہ شاہ کا شجری نسبہ، شجری نسبی شجرہ، نسبی کہتے ہیں باپ دادا کی طرف سے، اور حسبی کہتے ہیں پیر مرید کی طرف سے۔ یہ 2 شجرے چلتی ہیں، ایک مرید کس کا، وہ اس کا مرید، وہ اس کا مرید، وہ اس کا مرید، اور ایک شجرہ چلتا ہے نسب، وہ اس کا باپ، وہ اس کا دادا، وہ اس کا پردادا۔ تو نسبی شجرے کے لحاظ سے، جیسے باپ دادا کی میں بات کر رہا ہوں، باپ دادا کی شجرے کے حساب سے
میرے پیر اور میرے دادا حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ کا 35 واسطوں سے شجرہ محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 35 واسطوں سے قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ کا شجرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے 35 واسطوں سے۔ سبحان اللہ۔ اور حسبی شجرہ جو کہ پیری مریدی کے حساب سے چلتا ہے، میرے پیر کا شجرہ 41 واسطوں سے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں سے خاص نام میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے اوپر حضرت سید احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد حضرت سید علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اس کے بعد آپ کے بیٹے امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن کی طرف میں نہیں جا رہا کہ ہم حسنی سید نہیں ہیں، ہم حسینی سید ہیں، اس لیے میں حسین کی لڑی میں جاؤں گا، حسن کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ بھی سید ہیں جو حسنی سید میں جا رہے ہیں، یہ بھی سید ہیں جو حسینی کی اولاد میں جا رہے ہیں، کیونکہ میرا پیر ہم حسینی سید ہیں، اس لیے حضرت مولا علی کے بعد امام حسین کا میں نے نام لیا، ویسے بڑے حضرت حسن ہیں، اور امام حسین کے بعد حضرت سید امام علی زین العابدین، جو کہ کربلا میں آپ شہید ہونے سے بچ گئے۔ امام حسین کے بعد آپ کا نام ہے، زین العابدین کے بعد حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا محمد باقر کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے کے سارے امام ان کو اہل تشیع مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے بعد حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کہ مزار شریف کاظمین میں ہے، اس حساب سے میرا پیر کاظمی ہوا۔ اور آگے امام موسیٰ کاظم کے کئی صاحبزادے تھے، جن میں سے میں 2 صاحبزادوں کی طرف تفصیل لے کر جاؤں گا اپنی، وہ اس لیے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے ایک صاحبزادے کی طرف سے میرے پیر کا نسبی شجرہ بھی امام موسیٰ کاظم پر جاتا ہے، اور امام موسیٰ کاظم کے دوسرے بیٹے کے حساب سے میرے پیر کا حسبی شجرہ بھی امام موسیٰ کاظم پر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز بہت کم فقیروں کے پاس ہے کہ نسب بھی امام موسیٰ کاظم کا ہو اور حسب بھی امام موسیٰ کاظم کا ہو، اور امام موسیٰ کاظم علی کا بیٹا ہو، اور علی فاطمہ کا شوہر ہو، اور رسول پاک کا داماد۔ سبحان اللہ۔ امام موسیٰ کاظم کے 2 صاحبزادے، ایک حضرت سید اسحاق اور ایک سید امام علی رضا۔ حضرت سید اسحاق کی طرف سے یہ شجرہ جس کو آپ باپ دادا کہتے ہو، یہ اس حساب سے نسبی شجرہ سید محمد عبداللہ شاہ تک آتا ہے، اور حضرت امام علی رضا کی طرف سے یہ حسبی شجرہ سید محمد عبداللہ شاہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو اس طرح سے مشہدی سید، جن کی کہ پاکستان میں اکثریت چکوال کے علاقے میں ہے، راولپنڈی کے علاقے میں ہے، ایبٹ آباد کے علاقے میں ہے، مانسہرہ کے علاقے میں ہے، کشمیر کے علاقہ، یہ سارا مشہدی اور کاظمی سیدوں سے یہ علاقہ بھرا ہوا ہے، اور اس جگہ سے یہ سارے تحقیق کر کے آئے، اٹھ شریف پر بھی، قم بھی، ہر طرف۔ تو یہ میرے عرض کرنے کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زندہ اور جاوید مرشد دیا ہے جس کا شجرہ امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے اور اوپر حضور نبی پاک تک جاتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین آمین، اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اور بالکل آخری 2 منٹ کے اندر میں ایک دعا کروں گا۔ تشریف رکھیں، تمام آپ سے میں درخواست گزار ہوں، بندہ اٹھے نہیں، برائے مہربانی تشریف رکھیں، قبولیت کے لمحات ہیں، تشریف رکھیے۔ اپنا سارا فیض برباد کر کے چلے جاؤ گے، جو اب محفل چھوڑ کے چلا گیا اس دعا کی محفل، جتنا بھی فیض قبلہ کا ہے وہ رک جائے گا، آتا آیا، پوری اتنی دیر بیٹھ گئے ہو تو 5 منٹ میں تو مر رہا بیٹھنے سے ہو۔ تو جناب کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ ہلے جب تک کہ ختم کی دعا نہ ہو جائے۔ میرے محترم پیر بھائیوں، میں ایک دعا مانگتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور آپ نے اس پر آمین کہا۔ سبحان اللہ۔ باقی اس کے بعد پھر ختم ہوگا۔
اور ختم کے بعد پھر دعا مولانا صاحب مانگیں گے. میں دعا یہ مانگوں گا کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سید محمد شیراز شاہ جو سجادہ نشین ہے اس دربار کے، آپ کی صاحبزادی تو صحت ہے. اللہم آمین. وہ میری بھی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. اللہ نے بڑی مہربانی کی، اس کی صحت پہلے سے کافی بہتر ہے الحمدللہ. میں نے یہ خود دعا اس لیے منگائی کہ وہ پھر اور بات ہوتی ہے دعا کی، وہ کوئی موقع منگائے تو اور بات. اس لیے تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضور کی صاحبزادی کو صحت کاملہ آمین 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 اور ہم لوگوں کو آزمائش سے بچائے آمین آمین اس عرس کے صدقے، آمین لنگر کے صدقے، آمین آپ لوگوں کے آنے کے بیٹھنے کے صدقے. آمین. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.